बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट सुनिएगा। अगर आप लोग एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो आप बहुत अहम बातों को गंवा देंगे, जो आपको इस आजमाइश की घड़ी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जिसमें आप इस आजमाइश में घिरे हुए हैं। अल्लाह को पता है वो जब तक इस ख्याल में रहेगा ये टूटा और बिखरा रहेगा, इस बहाने ये मुझसे जुड़ा रहेगा। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप बेफिक्र रहें, वो आपको मुसलसल इस कैफियत में नहीं रखेगा। वो कैसे आपको निकालेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और इससे पहले मैं एक बहन का सवाल शामिल करती हूँ जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एक बात बताएं, अगर कोई मूव ऑन कर जाए जो आपको इतना चाहने वाला हो कि हाथ का छाला बना के रखे, 4 साल का वक्त साथ में गुजरा हो किसी के साथ, और ऐसी ऐसी यादें कि जो मरते दम तक नहीं भुलाई जा सकती, और फिर ज़रा सी बात पर हालात बिगड़ जाएं, वो मूव ऑन कर जाएं, किसी और के साथ इंगेज्ड हो जाएं, लेकिन ये सब जानते हुए भी इसी को मांगते रहें, जबकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों फैमिलीज़ में बात ख़राब हो चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ इस इंसान की तरफ देख रही थी कि वो इस वक्त में मुझे अकेला छोड़ रहा है कि नहीं। और आगे से इसने कहा कि अब तो मंगनी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल ये था कि हम फिर भी मांगे इसे, किसी और से शादी का इरादा ही ना रखें, क्योंकि नहीं हो सकता अब मुझसे किसी और का तस्वर। सुना आपने कैसी पहाड़ जैसी आजमाइश आ गई इन पर। सब कुछ ठीक और अच्छा चल रहा था, सडनली से सब खत्म हो गया, और फिर आप दिल भी नहीं बदल रहा। मैं समझ सकती हूँ ऐसी कंडीशन में जब बंदा सोचता है दुआ कर करके अल्लाह से वापस ले लूँ, तो इस इंसान की बेवफाई, तलख यादें, तलख बातें याद आकर दिल मुर्दा हो जाता है और बंदा चकनाचूर हो जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? मैं इसका सबसे पहले जवाब तो कुरान से दूंगी। सूरत अल-फुरकान की आयत नंबर 20 में, और हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम आजमाइश पर सब्र करोगे और आपका रब देखने वाला है। इससे क्या साबित होता है कि जो भी अब तक हालात आए हैं वो सब अल्लाह की रजा से ही आए हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था, मस्त और खुश थे, नाज करते थे एक दूसरे की मोहब्बत पर, इस इंसान पर इसकी मोहब्बत की तारीफ करते थे, इसकी तरफ दिन रात देखते थे, फिर रब ने वहीं से तोड़ा है आपको। और ऐसे हालात पैदा किए बाद में अल्लाह अपने बंदे से पूछता है, कहता है कि कितना भरोसा है मुझ पर, सब्र करोगे और बताओ कौन तुम्हें चाहता है ज़्यादा। यहाँ एक अहम बात और बता दूँ जो लोगों को तोड़ कर रख देती है। ये इंसान इस वक्त इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इस इंसान के पीछे दीवाना सा हो चुका होता है और कुछ भी करने को तैयार होता है, बस उसे इस इंसान को पाना होता है। इसके लिए वो जाली आमलों के हाथ चढ़ जाता है, थेरेपी के नाम पर लाखों रुपए लुटा देता है। ये दावा होता है कि हम आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे जिसकी जानकर आपको पता चल जाएगा कि आपका महबूब वापस लौट आएगा। काउंसलिंग ले लें, हम आपको हेल्प करेंगे, आपका प्यार लौट आएगा। और लोग इस पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आखिर में होता क्या है, फिर भी खाली हाथ बैठे होते हैं और बदहवास से हो जाते हैं। इसका सबूत तो अल्लाह ने भी पेश किया है। देखें, मेरे पास ऐसे डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट के भी मैसेज आए हैं, वो खुद लोगों को ट्रीट तो देते हैं, पता है वो खुद अल्लाह की बातें मुझसे कर रहे होते थे, इस दर्द और तकलीफ में फंसे हुए होते थे। मेरा मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है, मेरा यहाँ इंसानों की आंखें खोलने की बात कर रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो कुछ आपसे छीना है वो अल्लाह आपको लौटाएगा। इन बातों की अगर आपको समझ आएगी, मजीद आपको आगे आयत शेयर करूँगी, इससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इतना सब लौटाया और आखिर में हाथ को कुछ ना आया, पैसे भी जाए गए, तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि इस लम्हे कुरान को नहीं खोला था, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि अल्लाह कह क्या रहा है। तो सब क्लियर बता रहा है कि तुम किस गुमान में हो, सारा कुछ तो मेरे हुक्म से ही होता है, जो लिया गया है वो भी, जो वापस मिलेगा वो भी। अब सुने अल्लाह क्या जवाब दे रहा है। सूरत हूद के आयत नंबर 9 और 10 में इसका जवाब दे रहा है,
اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں اور پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد اصل خواہش کا مزہ چکھائیں تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے آیا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ یہ جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ تمہیں کوئی آپ کو ایسے جواب دے گا؟ لوگ دوائیاں کھا کھا کر ڈپریشن سے گھرے ہوتے ہیں لیکن نجات نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ روح کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہے۔ لطیف چیز ہے، اسے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ آپ جتنا دنیا کی رونقوں میں اسے دھکیلیں گے اس میں بے سکونی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ اگر آپ یہ جان لیں جو مجھ سے لے لیا گیا ہے وہ اللہ نے ہی لیا ہے، اور جو مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا ہے اور ملے گا بھی اسی کے حکم سے، تو یقین کریں وہ ادھر سے ادھر کبھی بھٹکے گا نہیں، ڈپریشن میں نہیں مرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ آپ اللہ کی راہ پر کام کرنا شروع کریں، صدقہ دیتے ہیں، پرندوں کو کھلاتے ہیں، کسی دکھ درد والے انسان کو سن لیں، معجزاتی واقعات سنیں کہ لوگوں نے کیسے خود کو اس آزمائش کے وقت میں نکالا۔ آپ اپنا آپ اللہ کی رضا میں راضی کر لیں، شیطان کی وسوسوں میں نہ آئیں۔ اس سب کی مثال میں آپ کو دوں تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ایک عمارت ہے جو بہت پرانی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ ہو چکی ہے، جو کسی وقت میں گر سکتی ہے۔ پھر دیکھیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ عمارت گر جاتی ہے۔ اس عمارت میں رہنے والوں کی تکلیف تو ہوتی ہوگی، لیکن پھر جب وہ عمارت دوبارہ سے نئے انداز میں بنتی ہے تو وہ دیکھنے والے میں بہت خوبصورت اور دلکشی پیدا کرتی ہے۔ ہر انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ جو پچھلی عمارت تھی کچھ دن انسان یاد رکھتا ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ بھول جاتا ہے۔ انسان کو پھر بس ظاہر آنے والی چیز ہی نظر آتی ہے، اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی سب تعریفیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ کاش ان جیسا ہمارا بھی مکان بنے۔ یقین کریں زندگی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان جب درد تکلیف میں ہوتا ہے نا تو لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بس باتیں کرنا، تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ جب وہ اس معاملے سے نکلے گا تو سب شامل ہو جاتے ہیں، سب اپنا حصہ ڈال کر تعریفیں کریں گے۔ تو دیکھیں میں یہاں آپ کو ایک اور بھائی کی کہانی، اس کے ایک معجزات کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں کہ سسٹر، میں بہت زیادہ گنہگار تھا، میں دنیا کی لذتوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ میں حالانکہ دیکھا جائے تو 5 وقت کی نماز پراپر پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرے دل کو سکون نہیں تھا، میں دنیا کی گمراہی میں گم تھا۔ میری ماں مجھے بہت زیادہ کہتی تھی کہ بیٹا اگر اس بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، تم تہجد میں اللہ سے باتیں کرو، لیکن میں اپنی ماں کی ایک نہ سنتا تھا، بس دنیا کی غفلت میں ڈوبا، دنیا کی جگمگاہٹوں میں گم تھا۔ بس ایک دن 3 سے 4 ماہ ہونے والے ہیں، میری مدر کا انتقال ہو گیا، تب مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں غفلت میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا۔ مجھے میری ماں کے جانے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں عارضی نظر آنے لگی تھی۔ پھر میں دعا کرنے لگا تھا کہ میرا غفلت میں ڈوبا ہوا دل بدل دے میرے مولا، کیونکہ میں گناہ کی لذت میں جتنا ڈوب چکا تھا نا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس غفلت سے باہر نکل پاؤں گا۔ میں حد سے زیادہ چڑچڑا، غصہ کرنے والا اور بالکل بھی صبر کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرنا میرا ایک شیوا بن چکا تھا۔ پھر ایک رات جاگتے جاگتے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ویسے میری عادت تھی کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا، میری یہی لائف گزر رہی تھی۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد مجھے اس میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ ایک رات مجھے جاگتے جاگتے تہجد کا خیال آیا، کیونکہ میرے اندر بے سکونی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے ہمیں تھوڑی بہت دیر کے لیے نیند کا آنا لازمی ہے، لیکن پھر اس وقت میرا دل جس بے سکونی میں تھا،
میں نے اس چیز کو نوٹس نہیں لیا اور اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہو گیا۔ میں نے تہجد کے لیے جائے نماز بچھائی، اپنا بستر چھوڑا کیونکہ وہ سردیوں کی رات تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس یہی سمجھ آ رہا تھا مجھے اللہ سے بات کرنی ہے۔ تو میں اللہ کے آگے حاضر ہو گیا اور میں نے تہجد میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ اس دن کے بعد میری لائف بالکل چینج ہو چکی تھی، کیونکہ صبر میرے اندر حد سے زیادہ آ چکا تھا۔ وہ صبر جو میرے اندر بالکل بھی نہیں تھا۔ جھوٹ تو مجھ میں ویسے ہی نہیں تھا، لیکن اب جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں۔ اب میں اپنی لائف کو بہت زیادہ تبدیل محسوس کرتا ہوں، اور یہ تبدیلی میرے اندر 3 سے 4 ماہ کے اندر ہوئی ہے، کیونکہ تہجد میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، اس میں صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہے، جس کو آپ اپنے دل کا حال سنا رہے ہو۔ وہ آپ کی پوری بات پوری توجہ سے صرف آپ کو سن رہا ہے۔ بس اب جو بھی میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں تہجد کی نماز میں اپنے رب سے شیئر کرتا ہوں، اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا دل مطمئن ہو گیا، میری روح سکون میں آ گئی ہے۔ مجھ سے اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ میں صبر کر لیتا ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں کے معجزات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح سے انہوں نے خود کو، اپنے آپ کو تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے نکالا، صرف اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے۔ اس رات میں سجدہ کر کے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے نیچے آتا ہے، آپ کو بلاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویورز، یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو بہت زیادہ ہیل کیا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔